بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پوری کائنات میں اور عالم انسانیت میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان چار حالتوں سے خالی ہو۔ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور مبتلا رہتا ہے۔ پہلی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے اندر زندگی گزارنا۔ اگر انسان کی یہ حالت ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابلیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے۔ بلعم باعورہ جس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوں کا سردار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہدایت اور قبولیت عطا فرمائی تو وہ آنے والے وقت کے اندر ولیوں کا سردار بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کروں کہ یا ربا مجھے اپنا سب سے زیادہ سیاکار اور سب سے زیادہ گناہگار بندہ دکھلائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میرے کلیم، فلاں جگہ کے اوپر میرا بندہ ہے، بہت سیاکار ہے، بہت گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس بندے کو دیکھا، واپس تشریف لے آئے۔ ایک عرصہ گزرا اور پھر دل میں خیال پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ یا ربا مجھے اپنا سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور اطاعت گزار بندہ دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میرے کلیم، فلاں جگہ کے اوپر میرا بندہ ہے، میرا برگزیدہ ہے، میرا مقرب ہے، میرا محبوب بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہی بندہ ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے دکھلایا گیا تھا، جو سیاکاری کی حالت میں تھا، جو سیاکار تھا، بدکار تھا، نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا۔ واپس تشریف لائے کوئی طور پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا ربا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ یا ربا مجھے سیاکار بندہ دکھلا، آپ نے ایک بندہ دکھلایا۔ میں نے کہا کہ یا ربا مجھے اطاعت گزار بندہ دکھلا، آپ نے وہی بندہ دکھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اصل میں بات یہ ہے کہ میرا یہ گناہگار اور سیاکار بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، تو بیوی نے باتوں میں اس کو کہا کہ تو اتنا سیاکار ہے، تو اتنا بدکار ہے، تو اتنا گناہگار ہے، تو اتنا فاسق اور فاجر ہے کہ تجھ پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو پکا ٹھکا جہنمی ہے۔ تو اس نے امید افزا جواب دیا اور اس نے امید بھرا جواب دے کر اپنی بیوی سے کہا کہ ہاں میں گناہگار ضرور ہوں، میں سیاکار ضرور ہوں، میں بدکار ضرور ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور میں نے اسے اپنے اطاعت گزار اور محبوب اور مقرب بندوں میں شامل کر دیا۔ تو اس لیے اگر انسان اطاعت گزاری کے اندر ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت مانگنی چاہیے۔ دوسری حالت گناہگاری والی زندگی گزارنا، گناہوں بری زندگی گزارنا۔ اگر انسان اس حالت کے اندر ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں ہم کتنے ہی گناہگار اور سیاکار کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کثیر کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے ہمارے گناہ نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے گناہ محدود ہیں، اللہ کی رحمت لا محدود ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو آدمی تھے، ایک گناہگار تھا، سیاکار تھا، اور ایک اطاعت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گناہگار سے پوچھا کہ تیرے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ تو اس نے کہا کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حشر اس نیک بندے کے ساتھ کر دے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بندہ ہے، اللہ اس کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔
کیونکہ مجھے پتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ جب اس اطاعت گزار، اس متقی و پرہیزگار بندے سے پوچھا گیا کہ تیرے دل میں کیا خواہش ہے، تو اس نے کہا کہ بس میرے دل میں یہی خواہش ہے، میری یہی تمنا اور آرزو ہے کہ روز محشر میرا حشر اس گناہ گار اور سیاکار کے ساتھ نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے پکا ٹھکا یقین ہے کہ یہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کبھی بھی اپنی اطاعت گزاری کے اوپر، اپنی عبادت پر، اپنے اعمال صالحہ پر فخر اور اترانا نہیں چاہیے، کبھی تکبر و غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اطاعت گزاری اور عبادت گزاری کے اندر ہم گناہ گاروں اور سیاکاروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ گار اور سیاکار کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اور جب مرحلہ آیا، باری آئی اس اطاعت گزار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق، چونکہ اس کا یہ کہنا تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا حشر اس گناہ گار کے ساتھ نہ ہو جائے، تو وہ چونکہ جنت میں جا چکا تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ تیری خواہش کے مطابق تیرا حشر اب جنت میں نہیں ہو سکتا، تو سیدھا جہنم کے اندر چلا جا۔ تو اس لیے اگر ہم گناہوں بری زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی انسان گناہوں بری زندگی گزار رہا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری حالت یہ خوشحالی والی حالت ہے۔ دنیا کا کوئی نہ کوئی انسان خوشحالی کے اندر ہوتا ہے، دنیا کا انسان یا تو خوشحالی کی حالت میں ہے، فراوانی کی حالت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اعزاز اور اکرام اور انعامات سے اسے نوازا ہوا ہے۔ اگر انسان اس حالت میں ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرنے سے یہ نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون رہیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اور پھر اس کا نتیجہ نعمتوں سے محروم ہونے کی صورت میں مل سکتا ہے۔ اور چوتھی حالت تنگ دستی کی حالت میں ہونا۔ اگر انسان اس تنگ دستی کی حالت میں ہے، مصائب و آلام میں گرا ہوا ہے، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے، امتحانات در امتحانات اس کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس حالت میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر و استقامت مانگنی چاہیے، کیونکہ معیت خداوندی کا وعدہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، خوشخبری کی خبریں اور خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ وبشر الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔